محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فیض الادب حصہ دوم میں آج ہمارا سبق نمبر 6 اضافت منیہ لامیہ ظرفیہ کا استعمال سے ہے۔ اس میں اضافت کی حرف جر مقدر کے اعتبار سے 3 قسموں کا بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی اس سے متعلق عربی ترکیبیں بھی بیان کی جائیں گی۔ اضافت کہتے ہیں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ حرف جر پوشیدہ کے ذریعے تعلق کرنا۔ نسبت کرنا، نسبت کا معنی تعلق ہی ہے، تو نسبت کرنا یا تعلق کرنا۔ اگر نسبت بولیں گے تو کی کہا جائے گا، ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ، ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ حرف جر پوشیدہ کے ذریعے نسبت کرنا۔ اور تعلق کہیں تو ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ حرف جر پوشیدہ کے ذریعے تعلق کرنا۔ تو اضافت کے معنی میں ہے حرف جر پوشیدہ۔ اب حرف جر 17 ہیں۔ کون سا حرف جر پوشیدہ ہوتا ہے؟ کیا 17 کے 17 حروف جر پوشیدہ ہو جاتی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ حروف جر میں سے جو کہ 17 ہیں، ان میں سے صرف 3 حرف جر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ 3 حرف جر پوشیدہ کے ذریعے اضافت کی جاتی ہے۔ وہ 3 کیا ہیں؟ یا تو لام پوشیدہ کر کے، یا من پوشیدہ کر کے، یا فی۔ اب رہی یہ بات کہ کہاں کون سا حرف جر پوشیدہ ہوتا ہے، کہاں پہ لام حرف جر پوشیدہ ہوگا، کہاں من حرف جر پوشیدہ ہوگا، کہاں فی حرف جر پوشیدہ ہوگا۔ تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے یا نہیں ہے؟ مضاف الیہ مضاف کے لیے اگر ظرف ہو تو وہاں فی حرف جار پوشیدہ ہوتا۔ مثلا رجلو مراد آباد کا مرد، تو یہاں رجلو مراد آباد میں مراد آباد مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہے، تو یہاں
فی حرف جار پوشیدہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا رجل فی مراد آباد۔ اور اگر مضافل مضاف کے لیے ماخوذ من ہو، مضافل مضاف کے لیے ماخوذ من یعنی مضاف کو مضافلے سے بنایا گیا ہو، تو وہاں اضافت منیہ ہوتی ہے، اضافت منیہ ہوتی ہے، یعنی من حرف جار پوشیدہ ہوتا، جیسے خاتم و فضتن، خاتم و فضتن چاندی کی انگوٹھی، تو اس میں فضہ مضافلہ جو ہے یہ مضاف خاتم کے لیے ماخوذ منہ ہے، یعنی خاتم انگوٹھی کو فضہ یعنی چاندی سے بنایا گیا، تو یہاں من حرف جار پوشیدہ ہوگا۔ اور اگر مضافلے میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی صورت نہ ہو، نہ تو مضافل مضاف کے لیے ظرف ہو، نہ مضافل مضاف کے لیے ماخوذ منہ ہو، بلکہ دونوں الگ تھلگ ہوں، تو وہاں جو ہے لام پوشیدہ ہوتا، اضافت لامیہ ہوتی ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، تو غلام و زیدن میں زیدن مضافل ہے، غلام مضاف کا نہ تو ظرف ہے اور نہ ہی ماخوذ منہ ہے، تو یہاں لام پوشیدہ ہے، مطلب ہوگا غلام لزیدن۔ ایسی خاتم و فضتن میں مطلب ہوگا وہاں من حرف جار پوشیدہ ہے، تو مطلب ہوگا خاتم من فضتن۔ تو اضافت لامیہ وہ اضافت جس میں لام حرف جر ہو، اور اضافت منیہ وہ اضافت جس میں من حرف جر پوشیدہ ہو، من حرف جر ہو، اور اضافت ظرفیہ جس میں فی حرف جر ہو۔ اب اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے وہ بتا دیا گیا۔ مضافل اگر مضاف کے لیے ظرف ہو تو فی مقدر ہوگا، اضافت ظرفیہ ہوگی، اور اگر مضافل مضاف کے لیے ماخوذ منہ ہو تو من حرف جر پوشیدہ ہوگا، اضافت منیہ ہوگی، اور اگر ان دونوں صورتوں کے علاوہ الگ تھلگ ہو تو لام حرف جار پوشیدہ ہوگا، تو اضافت لامیہ ہوگی۔ اضافت منیہ وہ اضافت جس کے مضافلے پر من حرف جار داخل ہو، جیسے جزء من القرآن یعنی قرآن کا ایک پارہ، تو اس میں جزء من القرآن میں القرآن یہ مضافلے پر من حرف جار داخل ہے، تو یہ اضافت منیہ ہے۔ اب اس کو مضافلہ کہہ دیا ہے مجازن، حقیقت کے اعتبار سے کہ یہ اصل میں جزء القرآن ہے، تو اس میں من حرف جر پوشیدہ تھا، اس کو ظاہر کر کے جزء من القرآن کر دیا۔ تو مضافلے پر من حرف جار داخل ہے، یہ اضافت منیہ ہے۔
اب اس میں جو یہ کہا ہے کہ جس کے مضافلے پر من حرف جار داخل ہو، تو من حرف جار داخل ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظوں میں ہو، اگر مقدر ہے تب بھی اضافت منیہ ہی کہا جائے گا اس کو۔ مثلا جزء القرآن ہوتا تب بھی یہ اضافت منیہ ہی ہے، اور جزء من القرآن ہے تب بھی اضافت منیہ ہی ہے۔ تو مقصد اضافت منیہ کا من حرف جار سے ہے۔ اگر من حرف جار ہے مضاف مضافلے کے درمیان تو اضافت منیہ ہے، چاہے من ملفوظ ہو یا مقدر ہو۔ اسی طرح باقی لام یا فی کے بارے میں ہے۔ اضافت لامیہ وہ اضافت جس کے مضافلے پر لام حرف جر آئے، جیسے ولد لزید، ولد لزید، ولد لزید یعنی زید کا ایک لڑکا، یعنی زید کا ایک لڑکا۔ تو اس میں زیدن مضافلے پر لام حرف جار داخل ہے۔ اور جو طریقہ بتایا کہ مضاف مضافلے الگ تھلگ ہوں بالکل، تو ایسا یہاں پر ہے ولد اور زید۔ اضافت ظرفیہ وہ اضافت جس کے مضافلے پر فی حرف جار داخل ہو، جیسے المصارع فی دہلی، یعنی دہلی کا پہلوان، دہلی کا پہلوان۔ تو اس کے مضافلے پر فی حرف جار داخل ہے۔ اور جو طریقہ ہے فی حرف جار پوشیدہ یا فی حرف جار کا، کہ مضافلے مضاف کے لیے ظرف ہو، تو یہاں ہے دہلی پہلوان کے لیے ظرف ہے۔ نوٹ: جو بائے جارہ فی کے معنی میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اضافت ظرفیہ کہلائے گی۔ جو با حرف جر فی کے معنی میں ہو تو وہ اضافت ظرفیہ کہلائے گی۔ جیسے الرجل بالبلدۃ، شہر کا مرد، تو بالبلدۃ یہ با جو ہے فی کے معنی میں ہے، یعنی فی البلدۃ، تو الرجل بالبلدۃ یہ بھی اضافت ظرفیہ ہی ہے۔ تو کل ملا کے 4 حروف جر ہوئے جو مقدر ہوتے ہیں اضافت کی صورت میں۔ الانتباہ، ہوشیار، خبردار۔ ان اضافتوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو آگاہ کیا جائے کہ من، لام، لام جار اور فی کا ترجمہ کا کی کے بھی آتا ہے۔ طلباء ہر جگہ من کا ترجمہ سے نہ کریں، ہر جگہ لام کا ترجمہ لیے ہی نہ کریں، فی کا ترجمہ ہر جگہ پہ میں نہ کریں، بلکہ من کا ترجمہ اضافت منیہ کی صورت میں کاکے کی راریری نانینی سے ہوگا۔ الخاتم، انگوٹھی۔ ترکیبوں میں استعمال ہونے والے یہ مفردات ہیں۔
جن کو پہلے بیان کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ ان کا ترکیبوں میں استعمال ہوا ہے، ان کے معنی یاد کر لیں تاکہ آگے ترکیبوں میں آسانی رہے۔ تو الخاتم انگوٹھی، الذہب سونا، سونا چاندی والا جو سونا ہوتا، سونا۔ الفضۃ چاندی، الحدید لوہا، البلدۃ شہر، الصین چین، یہ ملک چین کا اسم معرب ہے۔ چین کی عربی صین ہے۔ چین کو عربی میں جب استعمال کیا جائے گا تو چا کو سواد سے بدل کے صین بولا جائے گا۔ القرط بالی، القرط بالی، السوارو، السوارو کنگن، الخلخالو پازیب، پیر میں جو پہنا جاتا پازیب۔ الشعبۃ حصہ، السید سرکار، قرأت فی الثالث من شوال، قرأت میں نے پڑھا، فی الثالث من شوال تیسرے شوال کو، میں نے تیسرے شوال کو پڑھا۔ میں نے تیسرے شوال کو ترجمہ ہوگا، میں نے تیسرے شوال کو پڑھا۔ تو قرأت فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، فی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً، الثالث مفرد منصرف صحیح ذوالحال، من حرف جار مبنی بر سکون، شوال مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ الثالث من شوال، یہ اضافت منیہ ہے، لیکن ترکیب میں اس کو مضاف مضاف الیہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ موقع محل کے حساب سے جو بھی جیسی صورت ہو ویسا ہی نام لیا جائے گا۔ جیسے فی الثالث یہاں ذوالحال بنا دیا گیا، من شوال حال، کہیں موصوف صفت بنائیں گے۔
الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو الحیاء مفرد منصرف صحیح مبتدا، اور شعبۃ مفرد منصرف صحیح موصوف، من حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً الایمان مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہے یا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اخ لزید سری، اخ لزید سری، زید کا بھائی سیٹھ ہے، زید کا بھائی سیٹھ ہے۔ اخن مفرد منصرف صحیح موصوف، لام حرف جار، زیدن مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، سریٌ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تلوت جزءا من القرآن، میں نے قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کی، میں نے قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کی۔ تو تلوت فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تاء مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، جزءاً مفرد منصرف صحیح موصوف، من حرف جار، القرآن مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید درس البابین من گلستاں، زید نے گلستاں کے 2 باب پڑھائے، درس یدرس تدریس معنی پڑھانا، زید نے گلستاں کے 2 باب پڑھائے۔ تو زید مفرد منصرف صحیح مبتدا، درسہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اور البابین مثنی ذوالحال، من حرف جار گلستاں
غیر منصرف مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین اسم فاعل مقدر کا، ثابتین اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اشترا خاتما من الذہب، اس نے سونے کی انگوٹھی خریدی، اشترا اس نے خریدی، اور اگر اشتری ہو تو معنی ہو جائے گا میں سونے کی انگوٹھی خریدوں گا یا خریدتا ہوں۔ تو اشترا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، خاتمن مفرد منصرف صحیح موصوف، من حرف جار، الذهب مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حل عندک سیف من الحدید، کیا تمہارے پاس لوہے کی تلوار ہے، کیا تمہارے پاس لوہے کی تلوار ہے؟ تو حل عندک، حل حرف استفہام، عندک عند الظروف یہ کبھی زمان بھی ہوتا اور کبھی مکان بھی ہوتا، عندہ، اب یہاں عندہ کا نہ تو ظرف مکان کے لیے یہ حقیقتاً نہ زمان کے لیے ہے، بلکہ ملکیت بتانے کے لیے ہے، کیا تمہارے پاس، اور اگر پاس کا مطلب یہ ہو کہ پاس رکھی ہوئی تو پھر ظرف مکان ہو جائے گا، ظرف مکان کے لیے۔ تو عندہ مفرد منصرف صحیح مضاف اور کاف ضمیر مجرور متصل مضافل ہے، مضافل سے مل کر مفعول فی ہوا ثابتن، ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن بترکیب معلوم، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم، سیف من الحدید، سیف مفرد منصرف صحیح موصوف اور من الحدید بترکیب معلوم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عند ہند سوار، سوار من الذہب، ہند کے پاس سونے کا کنگن ہے، ہند کے پاس سونے کا کنگن ہے۔ تو عندہ مفرد منصرف صحیح مضاف، ہند مضافل، مضافل سے مل کے مفعول فی ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر خبر مقدم، سوار من الذہب، سوار مفرد منصرف صحیح موصوف، من الذہب جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ثابتن کا، پھر یہ خبر صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یخطب الولدان بدار العلوم، دارالعلوم کے لڑکے تقریر کرتے ہیں، دارالعلوم کے لڑکے تقریر کرتے ہیں۔ یخطب فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، الولدان مفرد منصرف صحیح ذوالحال، با حرف جار دار العلوم، یہ مضاف الیہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ نام ہے، تو یوں ہی کہہ دیں گے مجرور۔ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین، ثابتین اسم فاعل مقدر کا، ثابتین اسم فاعل، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذهب المصارعون في الهند إلى الصين، ذهب گیا یا گئے، تو یہاں ترجمہ گئے ہوگا، گئے۔ المصارعون یہ مصارع کی جمع ہے، مصارع کا معنی ہے پہلوان، فی الہند ہندوستان میں، یہ اضافت ظرفیہ ہے، تو المصارعون فی الہند ہندوستان کے پہلوان، ہندوستان کے پہلوان گئے۔ الی الصین، صین جو ہے چین کا معرب ہے، چین، ہندوستان کے پہلوان چین گئے۔ ذہبہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح، المصارعون جمع مذکر سالم ذوالحال، فی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً الہند مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین اسم فاعل مقدر کا، ثابتین اسم فاعل، اس میں ہم ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، المصارعون ذوالحال اپنے حال سے مل کر ذہبہ کا فاعل، الی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً الصین مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الرجلان فی البلدۃ اکلا، الرجلان رجل کی تثنیہ ہے، فی البلدۃ شہر میں، یہ اضافت ظرفیہ ہے، تو الرجلان فی البلدۃ شہر کے دو مرد، شہر کے دو مرد، اکلا کھایا،
شہر کے دو مردوں نے کھایا۔ الرجلان فی البلدۃ، شہر کے دو مردوں نے کھایا۔ الرجلان تثنیہ ذوالحال، فی حرف جار مبنی بر سکون، تقدیراً البلدۃ مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اسم فاعل ثابتین مقدر کا۔ ثابتین اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا۔ اکلا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب مبنی بر فتح، اس میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سرقہ سرقہ احد قرطا من الفضۃ، سرقہ چرا لیا یا چوری کیا، چرا لیا احد کسی نے، قرط قرط کا معنی ہے بالی، کان میں پہننے کا زیور، من الفضۃ چاندی سے، چاندی سے یعنی چاندی سے بنایا ہوا، اضافت منیہ ہے یہ، قرطم من الفضۃ، تو چاندی کی بالی ترجمہ ہوگا، کسی نے چاندی کی بالی چرا لی۔ سرقہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، احد مفرد منصرف صحیح فاعل، قرطن مفرد منصرف صحیح موصوف، من حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً الفضۃ مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما ذهب کثیر من الطلبۃ، بہت سے طلباء نہیں گئے، ما ذهب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی منفی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، کثیر مفرد منصرف صحیح موصوف، من حرف جار
الطلبت جمع مکسر منصرف مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اسم فاعل ثابت مقدر کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر، مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لما دخلت المدرسۃ لأہل السنت رأیت الطلبۃ وہم دارسون، لما جب، دخلت میں داخل ہوا، المدرسۃ لأہل السنت، یہ اضافت لامیہ ہے، اہل سنت کے مدرسے میں، جب میں اہل سنت کے مدرسے میں داخل ہوا، رأیت تو میں نے دیکھا، الطلبۃ طلبہ کو، وہم دارسون پڑھتے ہوئے، تو میں نے طلبہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور رائی تو وجدتو کے معنی میں بھی آتا ہے، تو معنی ہوگا میں نے طلبہ کو پڑھتے ہوئے پایا۔ تو لما اسم ظرف بمعنی حین، متضمن معنی شرط، مفعول فیہ مقدم، دخلتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، المدرسۃ مفرد منصرف صحیح، ذوالحال، لام حرف جار مبنی بر کسر، اہل مفرد منصرف صحیح مضاف، السنت مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتاً اسم فاعل مقدر کا، ثابتتاً اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول فیہ دوم، مفعول فی دوم، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، رأیتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، الطلبۃ جمع مکسر منصرف ذوالحال، واو حالیہ، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر ضم مبتدا، دارسون اسم فاعل، صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، الطلبۃ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل
اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ زید زید نے، باع بیچی، خلخالن خلخال کا معنی ہے پازیب، پیر میں پہننے کا زیور، پاؤں میں پہننے کا زیور۔ من الفضة، فضہ کا معنی ہے چاندی، تو زید نے چاندی کی پازیب بیچ دی۔ زید مفرد منصرف صحیح مبتدا، باع فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، خلخالن مفرد منصرف صحیح ذوالحال موصوف، نکرہ ہے یہ تو موصوف بن جائے گا، موصوف۔ من حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً، الفضة مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت خلخالن، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ العلماء یطالعون الدولة المکیۃ للامام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء یا عالم حضرات مطالعہ کرتے ہیں امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی دولت مکیہ کا۔ لوگ عالم حضرات امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی دولت مکیہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ العلماء جمع مکسر منصرف مبتدا، یطالعون فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، الدولة المکیۃ ذوالحال، یہ نام ہے الدولة المکیہ، اس لیے اس میں موصوف صفت نہیں کہا جائے گا۔
للامام لام حرف جار مبنی بر کسر، امام مفرد منصرف صحیح مبدل من ہو، احمد رضا غیر منصرف بدل، مبدل من ہو بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن الدولت المکیہ کتاب کی تعویل میں ہے تو ثابتن مذکر نکل جائے گا، ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ان سے، یعنی امام احمد رضا سے، راضی ہو، رضیہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ اس میں جلالہ ذوالحال، تعالی فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، عنہ عن حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ، دعا ہے یہ اس لیے جملہ انشائیہ بنے گا، سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ شیخ للمشائخ، ہمارے سردار عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پیروں کے پیر ہیں، شیخ للمشائخ پیروں کے پیر ہیں، سیدنا سید مفرد منصرف صحیح مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل من ہو، عبد القادر موصوف، الجیلانی اسم منصوب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا، شیخ مفرد منصرف صحیح موصوف، لام حرف جار، المشائخ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن اسم فاعل مقدر کا،
ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جاءنی والد لخالد ہا ہونا، میرے پاس یہاں خالد کے والد آئے۔ جاءنی میرے پاس آیا یا آئے، والد لخالد خالد کے والد، میرے پاس خالد کے والد آئے۔ ہا ہونا یہاں، میرے پاس یہاں خالد کے والد آئے، میرے پاس یہاں خالد کے والد آئے۔ جاء فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح از باب ضرب یضرب۔ نون حرف وقایہ یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون مفعول به۔ والد مفرد منصرف صحیح موصوف، لام حرف جار مبنی بر کسر، خالد مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے فاعل، ہا ہونا ہا حرف تنبیہ، ہونا اس میں اشارہ برائے مکان مبنی بر سکون، مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بہار شریعت لصدر الشریعت امجد علی علیہ الرحمۃ فی المسائل الدینیت۔ صدر الشریعہ امجد علی علیہ الرحمہ کی بہار شریعت دینی مسائل میں ہے۔ صدر الشریعہ امجد علی علیہ الرحمہ کی بہار شریعت مسائل دینیہ میں ہے یا دینی مسائل میں ہے؟ بہار شریعت موصوف، بہار شریعت بلکہ ذوالحال، معرفہ ہے تو یہ ذوالحال بنے گا۔ بہار شریعت ذوالحال، لام حرف جار مبنی بر کسر، صدر الشریعت مبدل من ہو، یہ لقب ہو گیا ہے صدر الشریعہ حضرت امجد علی علیہ الرحمہ کا، تو اس لیے اس میں ترکیب اضافی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صدر الشریعت مبدل من ہو، امجد علی بدل الکل، مبدل من ہو اپنے بدل الکل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، تو ثابتن نکالا جائے گا، ثابتن حال،
ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، فی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً، المسائل جمع مکسر منصرف موصوف، الدینیت الف لام برائے تعریف، الدینیت اس میں منصوب، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل مقدر کا، ثابت اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ علیہ الرحمت علی حرف جار مبنی بر سکون، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا نازلتن کا، نازلتن اس میں فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، الرحمت مفرد منصرف صحیح مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ دعائیہ ہوا۔ انی ادرس الکافیۃ للعلامۃ ابن الحاجب علیہ الرحمۃ، بے شک میں ادرسو پڑھاتا ہوں، بے شک میں پڑھاتا ہوں، الکافیۃ للعلامۃ ابن الحاجب علامہ ابن حاجب کی کافیہ، بے شک میں علامہ ابن حاجب کی کافیہ پڑھاتا ہوں یا پڑھاؤں گا۔ انا حرف مشبہ بفعل یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون، انا کا اسم، ادرسو فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم صحیح مجرد، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، الکافیۃ مفرد منصرف صحیح ذوالحال، للعلامت لام حرف جار مبنی بر کسر، العلامت مفرد منصرف صحیح مبدل منہ، اور ابن الحاجب بدل الکل مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا المصنف اس میں مفعول مقدر کا، یا مصنفن، مصنفن اس میں مفعول مقدر کا، مصنفن اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، الکافیہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ علیہ الرحمت اس کی ترکیب ابھی ہو چکی۔ حل قرأت خزائن العرفان لصدر الافاضل نعیم الدین، یہ پیش غلط لگا ہوا ہے، نعیم الدین، نعیم الدین المراد آبادی علیہ الرحمت،
حل کیا، قرأتا تم نے پڑھا، خزائن العرفان کیا تم نے خزائن العرفان پڑھا، لے صدر الافاضل نعیم الدین المراد آبادی، صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کا، کیا تو نے، اور تہذیب کے لیے تم نے، کیا تم نے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کا خزائن العرفان پڑھا۔ حل حرف استفہام مبنی بر سکون، قرأتا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون، اس میں تائے مفتوح ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل، خزائن العرفان ذوالحال، لام حرف جار مبنی بر کسر، صدر الافاضل مبدل منہ، نعیم الدین موصوف، الف لام برائے تعریف، مراد آبادی اس میں منصوب، اس میں ہے ضمیر مبنی برفت، ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت، پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر، بدل الکل، مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، مصنفاً اسم مفعول مقدر کا، مصنفاً اسم مفعول اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی برفتح، پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر، اس میں منصوب اپنے اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ وصلنی الکتابان لبکرن، مجھے بکر کی 2 کتابیں پہنچیں، مجھے بکر کی 2 کتابیں پہنچیں، وصلہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، اس میں نون حرف وقایہ یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون مفعول بھی، الکتابان مثنی ذوالحال، لبکرن لام حرف جار مبنی بر کسر، بکرن مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اس میں فاعل ثابتین مقدر کا، ثابتین اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مبنی برضم پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر وصلہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خاتم الفضت لعمر، عمر کی چاندی کی انگوٹھی، عمر کی چاندی کی انگوٹھی، جدید نئی ہے، تو خاتم مفرد منصرف صحیح مضاف، الفضت مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ،
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، لعمرن لام حرف جار مبنی بر کسر، عمرن مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل مقدر کا، خاتم الفضت مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، اور لعمرن جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، جدید صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اقرئکم شیئا من القرآن، میں تم کو قرآن میں سے کچھ پڑھاؤں گا، میں تم کو قرآن میں سے کچھ پڑھاؤں گا، اقرئ فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم صحیح مجرد، اسباب افعال، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، کم میں کاف ضمیر منصوب متصل مبنی بر ضم مفعول بہ، میم علامت جمع، شیئن مفرد منصرف صحیح موصوف، من حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً، القرآن مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، شیئن موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر شیئن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ دوم ہوا، یہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، درست الجزء الاول من فیض الادب، درستو میں نے پڑھا یا پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا، الجزء الاول پہلا حصہ، من فیض الادب فیض الادب کا، میں نے فیض الادب کا پہلا حصہ پڑھ لیا، تو درستو فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، الجزء مفرد منصرف صحیح موصوف، الاول الف لام برائے تعریف، اول اول اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت پوشیدہ فاعل، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال، من حرف جار مبنی بر سکون، فیض الادب
مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا۔ ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انی آکل شیئا من الطعام، بے شک میں کچھ کھانا کھاؤں گا، کچھ یعنی تھوڑا، بے شک میں تھوڑا کھانا کھاؤں گا۔ انی حرف مشبہ بفعل یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون انا کا اسم۔ آکلو فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اسباب نصر ینصرو صحیح مجرد، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، شیئن مفرد منصرف صحیح موصوف، من حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً، الطعام مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا۔ ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت شیئن کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الغصن الطویل للشجرۃ مخضر، درخت کی لمبی ٹہنی ہری ہے، درخت کی لمبی ٹہنی ہری ہے۔ الغصن مفرد منصرف صحیح موصوف، الف لام برائے تعریف، طویل صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال، لام حرف جار مبنی بر کسر، الشجرۃ مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا۔ ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول مبتدا مخضر، اسم فاعل اسباب افعلال، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ابیع المال لزید،
بے شک میں زید کا مال خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں۔ بایبیو بیچنے کے معنی میں مشہور ہے، لیکن خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو میں زید کا مال بیچتا ہوں۔ ابیعو فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم، اسباب ضرب یضرب، اجوف یائی، صحیح مجرد، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل۔ المالا مفرد منصرف صحیح ذوالحال، لام حرف جار مبنی بر کسر، زیدن مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عندی قائمۃ للکتب، بے شک میرے پاس، قائمۃ للکتب کتابوں کی الماری ہے، میرے پاس کتابوں کی الماری ہے۔ عندی عندہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یا مضاف تو وہ کہہ دیا گیا، غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ قائمۃ مفرد منصرف صحیح موصوف، للکتب لام حرف جار مبنی بر کسر، الکتب جمع مکسر منصرف مجرور، جار مجرور سے مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق، یہ مشق اضافت لامیہ اور منیہ اور ظرفیہ سے متعلق ہے، لہذا اردو جملوں کی تعریب یعنی عربی بناتے وقت یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ تو مشق اردو جملوں کی تعریب کریں۔ مولوی ابو بکر نے گلستان کا ایک باب پڑھایا، مولوی ابو بکر نے گلستان کا ایک باب پڑھایا، پڑھانا ہے اقرأ یقرئ اقراءً باب فعل سے، پڑھایا یہ ماضی ہوا تو اقرأ المولوی، مولوی نے پڑھایا، ابو بکر، اقرأ المولوی ابو بکرن، گلستان کا ایک باب، بابم من گلستان، اقرأ المولوی ابو بکرن بابم من گلستان۔
चांदी का नया कंगन किसके पास है? तो चांदी का नया कंगन, कंगन की अरबी है सिवार, तो नया कंगन अस्सिवारुल जदीदु, अस्सिवारुल जदीदु नया कंगन। चांदी का मिनल फिज़्ज़ते, अस्सिवारुल जदीदु मिनल फिज़्ज़ते, ये हुआ चांदी का कंगन। किसके पास? पास इंदा और किस या कौन, मन। तो अब अरबी बनेगी इंदा मन अस्सिवारुल जदीदो मिनल फिज़्ज़ते। अब मन को जब मिलाकर पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा मनिस, इंदा मनिस सिवारुल जदीदो मिनल फिज़्ज़ते। मैंने उस बच्ची का पुराना पाजेब देखा है, मैंने देखा है। तो क़द रअयतो, मैंने देखा है, क़द रअयतो। पुराना पाजेब, पाजेब की अरबी है खलखाल, पुराना खलखाल, खलखालन क़दीमतन। तो क़द रअयतो खलखालन क़दीमतन, उस बच्ची का, ये इजाफत लामिया है, लेतिलका स्वबियते। ये इजाफत लामिया मिन्निया और ज़रफ़िया की जब बहस शुरू हुई थी तो बताया गया था कि मुज़ाफ़ इलैह अगर मुज़ाफ़ की जिन्स से हो तो वहाँ इजाफत मिन्निया होती है, और अगर मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ हो, महल हो, तो वो इजाफत ज़रफ़िया होती है। और अगर इन दोनों में से मुज़ाफ़ इलैह कुछ ना हो मुज़ाफ़ का, तो वहाँ इजाफत लामिया होती है। तो यहाँ इजाफत लामिया है क्योंकि बच्ची जो है वो पुराना पाजेब के लिए ना तो जिन्स है ना महल है। तो खलखालन क़दीमतन लेतिलका स्वबियते, क़द रअयतो खलखालन क़दीमतन लेतिलका स्वबियते, मैंने उस बच्ची का पुराना पाजेब देखा है। और अगर इस पढ़ें तो हो जाएगा लिहाज़े ही सबीयते। आज दो शहरी तकरीर करेंगे, तकरीर करना है खतबा यख्तुबु, तो मुज़ारे का सेगा आएगा यख्तुबु। आज यख्तुबु, शहरी, शहरी यानी शहर में रहने वाले, तो शहर में रहने वाले मुज़ाफ़ इलैह, यहाँ मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ है तो ये इजाफ़त फ़िया है या ज़रफ़िया। तो यख्तुबुस साकिनाने फ़िल बल्दते, यख्तुबुस साकिनाने फ़िल बल्दते, आज अल यौमा, यख्तुबुस साकिनाने फ़िल बल्दतिल यौमा, आज दो शहरी तकरीर करेंगे। मैंने पाकिस्तान के दो पहलवान मोटर में सवार हुए, सवार होना है रकेबा यरकबो,
سوار ہوئے ماضی ہوئی رکبا، رکبا۔ اور پاکستان کے دو پہلوان، پہلوان کی عربی ہے مصارع، تو اس میں بھی مضاف ہے، مضاف کے لیے ظرف ہے، تو یہ بھی اضافت ظرفیہ ہے۔ المصارعان فی پاکستان، رکب المصارعان فی پاکستان فی السیارۃ، رکب المصارعان فی پاکستان علی السیارۃ، رکب یرکب علی کے ساتھ آتا جس پر سوار ہوا جائے، اگرچہ اردو میں ترجمہ میں کیا جائے تو علی السیارۃ۔ زید کچھ چاندی فروخت کرے گا، فروخت کرے گا بیچے گا، تو بیچنا ہے باع یبیع، تو بیچے گا یبیع، اور زید یبیع زید، کچھ چاندی، تو کچھ چاندی، تو مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کی جنس سے ہے، تو یہ اضافت منیہ ہے، تو شیئا من الفضۃ، یبیع زید شیئا من الفضۃ، زید کچھ چاندی فروخت کرے گا، یبیع زید شیئا من الفضۃ۔ میں نے امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کرنا طالع یطالع مطالعتاً، تو مطالعہ کیا ہے، قد طالعت، قد طالعت الکتب، یہ اضافت لامیہ ہے، للامام احمد رضا، قد طالعت الکتب للامام احمد رضا۔ فہرست کتب کس نے بھیجی، فہرست کتب کس نے بھیجی، تو کس نے بھیجی، من ارسلہ، فہرست کتب یہ اضافت جو ہے لامیہ ہے، کتابوں کی فہرست، تو عربی بنے گی تفاصیل للکتب، تفصیل جمع تفاصیل، فہرست، من ارسل تفاصیل للکتب، فہرست کتب کس نے بھیجی۔ میں نے بہت سے عالموں کو سلام کیا، میں نے سلام کیا، عربی بنے گی سلم یسلم تسلیماً، باب تفعیل سے علی صلے کے ساتھ معنی ہے سلام کرنا، تو میں نے سلام کیا، سلم تو، بہت سے عالموں کو، یہ بہت سے عالم اضافت منیہ ہے، تو ہوگا علی کثیر من العلماء، سلمت علی کثیر من العلماء، میں نے بہت سے عالموں کو سلام کیا۔ خالد کو چاندی کی ایک نئی انگوٹھی کی ضرورت ہے، تو خالد کو ضرورت ہے، لخالد حاجۃ، خالد کو ضرورت ہے چاندی کی ایک نئی انگوٹھی کی، نئی انگوٹھی، خاتمن جدیدن، خاتمن جدیدن، چاندی کی من الفضت،
یہ اضافت منیہ ہے، تو لخالد حاجتن، لخالد حاجتن الی خاتم جدید من الفضة، محتاج لے پر لام حرف جار آتا ہے اور محتاج پر لام حرف جار آتا ہے اور محتاج لے پر الی حرف جار آتا، تو خالد محتاج ہے تو لخالد حاجتن، اور محتاج لے ہے چاندی کی نئی انگوٹھی تو الی خاتم جدید من الفضة، اس کو نکرہ رہنے دیا جائے گا تاکہ ایک کا معنی پیدا ہو۔ ہندا کے پاس سونے کا ایک آئرن ہے، آئرن سوار، تو ہندا کے پاس اندا ہندتا، اندا ہندتا، ہندا کے پاس سونے کا ایک آئرن، سوارم من الذہب، اندا ہندتا سوارم من الذہب، سوار کو نکرہ رہنے دیا جائے گا تاکہ ایک کا معنی پیدا ہو۔ زید کا لڑکا خالد مدرسہ اہل سنت میں پڑھتا ہے، تو پڑھتا ہے یقرأ، اور یتعلم بھی آ سکتا کیونکہ یہ پڑھنا تعلیم پانے کے معنی میں ہے، تو یقرأ یا یتعلم۔ زید کا لڑکا ولد لزید، یقرأ ولد لزید، مدرسہ اہل سنت میں تو فی المدرسۃ لأہل السنت، یقرأ ولد لخالد فی المدرسۃ لأہل السنت۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔